وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے جس نے سلام کیا ہے جس انداز میں اس سے اچھے انداز میں جواب دیا جائے۔ شاید آپ نے ایسا نہیں کیا، مجھے ایسا لگا، ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ پھر ایسا کیوں کرتے؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو انتظار کرتے ہیں اور یہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون گزر رہا ہے اور کون سلام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ بڑا دھیان دیتے ہیں، بعد میں چیزیں گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ فلاں مولانا جاتے تو سلام نہیں کرتے، فلاں صاحب جاتے تو سلام نہیں کرتے۔ سلام کے انتظار میں رہتے ضرور ہیں، لیکن میں خود دیکھتا ہوں کہ کبھی میں باہر گزرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو صرف منڈی ہلاتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ تو لگتا ہے جواب بھی نہیں دیتے۔ سلام کرنا واجب، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم معراج کی محفل میں آئے ہیں، اور ایسے محفل میں خاموش رہ کر باتیں سننا تو پھر ذکر معراج کا جو ہے مزہ وہ نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنے پر؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یقیناً اس محفل میں بھی بیٹھے ہو، کتنی دیر مجھے آپ برداشت کرتے ہو، اتنی دیر ہی بولتا ہوں میں، میری عادت ہے کہ زیادہ نہیں بولتا، جتنے دیر آپ سننے کا ذوق رکھو گے، شوق رکھو گے، اتنے دیر بولوں گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ جتنا بھی بیان ہو، آپ جو ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تعداد پوری کریں۔ انشاءاللہ کریں گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، غوث اعظم کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر ملت اسلامیہ، آج جو گفتگو ہوگی پہلے تو اس بات پر ہوگی کہ معراج کیوں ہوئی،
معراج کی ہونے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. پھر اتنے کم لمحے کے اندر، اتنی کم مدت کے اندر اتنا طویل سفر کیوں، کیسے ہوا، اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا قرآن عظیم کی روشنی میں، حدیث کریمہ کی روشنی میں، اور پھر مختصر سفر معراج بیان کروں گا. یہ تین چیزیں ہیں جسے آپ کو سننا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج ہوئی کیوں، اس کا ریزن کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش سے بھی آگے لامکان پر بلا کر پھر اپنا جلوہ دکھایا، کیا وجہ تھی؟ علماء نے بہت سارے ریزن لکھے، بہت ساری وجوہات لکھی ہیں. چند وجہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی وجہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، جب اشاعت اسلام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تو ابتدا میں یوں ہوا کہ جس کے پاس بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے اکثر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے. بہت سارے لوگ قبول کرتے، ہر روز یعنی کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو اسلام قبول کر لیتا تھا. پھر وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، ام المؤمنین ہماری ماں کا، اور جناب ابو طالب جو آپ کی بڑی مدد کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہوا. تو پھر آقا علیہ السلام پر کچھ دن ایسے گزرے کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. کچھ دن ایسے گزرے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوئی. آپ کو رنج ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے، لوگ قبول نہیں کر رہے. تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی آپ کو، آپ کا دل جو ہے یہ رنجیدہ خاطر ہوا. اب میرے رب کو یہ گوارا ہو، ہے نا، آپ کا بھی کبھی دل رنجیدہ ہوتا ہے، کبھی دل مغموم ہوتا ہے، تو جو آپ کا دوست ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ چلو اپن کہیں پر گھوم کر آتے ہیں، تم کو اچھا لگے گا، تم کو سکون ملے گا. لہذا میرے آقا علیہ السلام کا کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب اب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ سیر کرو، میرا دیدار کرو، تمہیں سکون مل جائے گا. ملت اسلامیہ دیکھ وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس لیے بھی معراج ہوئی. ایک وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہماری جان، ہمارا مال اللہ نے خرید لیا ہے، اس کے بدلے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اچھا، اللہ نے خریدا، ہم کو بھی خریدا، ہماری جان کو بھی اور ہمارے مال کو بھی، لیکن درمیان میں جو برزخ کی شکل میں جو ہے، یعنی جو بیچنے والے جو ہیں یہ کون ہیں، ہمیں اللہ کا پتہ بتانے والے کون ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے اس سودے کے کہ ہماری جان اور ہماری مال کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کے بدلے ہماری جان اور ہمارے مال کو خریدا ہے، بیچنے والے آقا علیہ السلام ہیں، انہوں نے مومنین کی جان کو بھی دیکھ لیا ہے اور مومنین کے مال کو بھی دیکھ لیا ہے، لیکن جس کے بدلے میں خریدنا تھا، جنت کے بدلے میں، ابھی تک جنت کو دیکھا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنین کے ساتھ گھاٹے والا سودا نہیں کیا ہے. اے محبوب آؤ عرش سے بھی آگے تمہیں جنت کی سیر کراتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل
ملت اسلامیہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، اور ایک ریزن جو ہے، ایک وجہ جو ہے وہ یوں بھی بیان کی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز، کوئی بات پہلی مرتبہ ہوتی ہے نا تو اس میں خوف ہوتا ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جب پہلی مرتبہ ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے. میں بھی اگر ابھی کسی کو کھڑے کر دو وہیں سے یہیں سے اور بول دوں کہ 10 منٹ بولو یہاں پر آ کر، تو ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں. لیکن مجھے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ عادت ہو گئی، پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. جب میں پہلی مرتبہ کھڑا ہوا تھا تو میں بھی ڈر رہا تھا. تو پہلی مرتبہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. لہذا ملت اسلامیہ قرآن عظیم سے ہم اس بات کو، اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے پہلی مرتبہ ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا، عصا کی شکل میں عصا عطا فرمایا. اور عصا کی خصوصیت یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس عصے کو زمین پر ڈال دیتے تھے، وہ سانپ کی شکل میں بن جایا کرتا تھا، وہ سانپ اژدہا بن جاتا تھا. قرآن نے اسے یوں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال ہی عصایا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ذریعے میں بکریاں چراتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا اور دوسرے کام لیتا ہوں. جیسے ہی یہ کہا نا، اب یقین ہو گیا اس بات پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے ہاتھ میں عصا ہی ہے. اس کے باوجود کیا فرمایا؟ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو، اس عصا کو زمین پر رکھ دو. فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن کہتا ہے وہ خوفناک اژدہا بن گیا، خوفناک اژدہا بن گیا. اب جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا نا، قرآن اگر نہ کہا ہوتا تو میری جرأت نہ ہوتی میں یہ جملے کہتا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ خوف محسوس ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں. اللہ نے کہا ہے ولا تخف، خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں. جناب موسیٰ جانتے تھے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں نے عصا کو زمین پر ڈالا ہے اور یہ خوفناک اژدہے کی شکل میں بن گیا ہے. اس کے باوجود بھی ڈر محسوس ہوا. کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ تھا، پہلی مرتبہ تھا، ڈر محسوس ہوا. تو اللہ نے کہا قال خذھا، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پکڑا، پھر واپس اپنی حیت پر آ گیا، اپنی اصلی شکل پر، عصا کی شکل پر آ گیا. یہ قرآن کہتا ہے. اچھا یہ کیوں پریکٹس کرائی گئی، یہ عمل کیوں کروایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دور جو تھا وہ جادوگروں کا دور تھا، جادوگری عروج پر تھی. اس وقت لوگ رسیاں زمین پر ڈالتے تھے، سانپ بن جایا کرتی تھی. اور ایسے جادوگر جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں موجود تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں جانا تھا. اگر پہلی مرتبہ ہی مقابلے میں جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اپنے عصا کو ڈال دو، تو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ تو ڈرتے ڈرتے، لیکن جناب موسیٰ بھی ڈرتے. تو اب معاملہ یوں ہوتا، جناب موسیٰ بھی خوف اٹھاتے، تو معاملہ یوں ہوتا کہ لوگ کہتے کہ اپنے ہی معجزے سے ڈر گئے، اپنے ہی معجزے سے ڈر گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے اس کی پریکٹس کرائی، ایک مرتبہ کرنے کے لیے کہا، تاکہ وہ اس دن جب فرعون کے جادوگر اپنے رسیوں کو ڈال کر سانپ بنائیں گے، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالیں گے تو ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے، تو ڈریں گے نہیں، خوف نہیں آئے گا، اپنے معجزے سے ڈر نہیں محسوس ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، بلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنایا ہے. قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، زمین کعبے کی ہوگی، آسمان جو ہے نزدیک آیا ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا. ہر کوئی انسان اپنے گناہ کے مطابق پڑے پیشاب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. جانتے ہو پسینے کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسی خطرناک بدبو ہوگی
سے روئے زمین پر اس پسینے کی ایک بوند کو ڈال دیا جائے، انسان کو چھوڑ دو، جانوروں کی بھی ناک پھٹنے لگ جائے گے، جانور بھی اس بدبو کو محسوس کرے گے۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں لوگ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جناب آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جناب موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء اس دن اذهبوا الی غیری کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے قہاری کے عالم میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قہر و غضب میں ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، حضرت جبرائیل اور مقرب فرشتے بھی سب بسب ادب کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی، سب خاموش ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کو جلال کے عالم میں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ سب نبی اس لیے اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نصیبے پر، اپنے مقدر پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے، بلکہ اس دن وہ کہیں گے انا رہا، میں شفاعت کے لیے ہوں، میں بھی شفاعت کے لیے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ معراج میں رب نے بلایا کہ اللہ کے رسول کو، اپنے محبوب کو، اور ایک مثال اور بھی دے دو تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ کوئی جج ہو، بڑا کٹھن جج ہو، بڑا سخت جج ہو، بڑا فیصلہ کرنے والا جج ہے، ایسا جج جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اور بڑا سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ سخت فیصلہ سناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے پاس کوئی وکیل جائے گا وہ بھی کانپے گا کہ نہیں؟ اس کے بھی پیر تھرتھرائے گا یا نہیں؟ وہ بھی سوچے گا کیا فیصلہ دے گا کیا نہیں؟ لیکن اگر جج سے اگر ایک دن پہلے وکیل کی بات ہو جائے اور جج اور وکیل بیٹھ جائے تو آپ بھی کہیں گے، سب کہیں گے کہ جج اور وکیل بیٹھ چکے ہیں ایک مرتبہ، لہذا جج کو وکیل جانتا ہے فیصلہ ہماری طرف سے ہی ہونا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی شب بلایا تاکہ قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ دیدار ہو تو آقا کے دل میں خوف نہ ہو، بلکہ آقا علیہ السلام بے خوف ہو کر بارگاہ رب میں سجدہ کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کو بخشوا نہ دوں، ایک ایک امت کی بخشش نہ کرا دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں پہلے بلایا تاکہ دوسری مرتبہ خوف محسوس نہ ہو، اور اس وقت میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور سب کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور اس رتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس رتے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا، ملانے کے لیے نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف قیامت کے دن دور ہوگا اور ہماری شفاعت کرے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ وجہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات بیان کی ہے علماء نے۔ اب وجوہات پر اگر بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں قرآن عظیم کی آیت جو میں نے پڑھا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لے جانے والی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے اور سوال پیدا کرتے، اعتراض کرتے، کیسے ممکن، کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم لمحے میں، اتنے کم عرصے میں، اتنی کم مدت میں، کہ جب گئے آقا اتنی لمبی سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ لامقام پہنچے۔ جانتے ہو سدرۃ المنتہا کے بعد 70,000 پردے تھے اور ہر پردوں کے درمیان 500 برس کی مسافت تھی۔ کتنی اتنا لمبا سفر تھا، اتنا طویل سفر تھا، اور جب واپس آئے نا
واپس آئے نا تو حال یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بھی گرم ہے. زنجیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو دروازوں میں زنجیر لگائی جاتی تھی وہ کتنی دیر ہلتی تھی, کتنے سیکنڈ, بلکہ کچھ سیکنڈ ہی ہلتی تھی. بند کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ ہلی, بس بستر کتنے دیر گرم رہتا ہے, کچھ سیکنڈ کے لیے گرم رہتا ہے, پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر اپنے ہاتھ پر آ جاتا ہے. اور وضو اب کرو گے تو پانی کتنے دیر بہتا رہے گا, اتنی دیر کچھ سیکنڈ کے لیے. اب سوچو کہ کچھ سیکنڈ کا سفر, کچھ سیکنڈ کا معاملہ ہے, اور اتنا طویل سفر آپ نے طے کیا کہ آپ واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا اور پانی بھی بہ رہا تھا. تو لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, کیسا ہو, اتنا طویل سفر کیسے ہو. تو یاد رکھیں سب سے پہلا جواب یہ کہ معجزہ ہے یہ میرے آقا کا, اور اس معجزے کے اندر سینکڑوں معجزے چھپے ہوئے ہیں. معراج کا معجزہ قرآن عظیم کے بعد سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو یہ معراج کا معجزہ ہے, اور اس میں سینکڑوں معجزے چھپے ہوئے ہیں. رضا ملت اسلامیہ اور معجزہ کہتے ہیں اسے جو عقل کو دنگ کر دے, جو عقل تسلیم نہ کرے. اگر آپ کی عقل اور آپ کی ادراک اگر سمجھ جاتی اور وہ تسلیم کر لیتی پھر یہ معجزہ ہی نہیں رہ جاتا. تو پتہ یہ چلا یہ معجزہ ہے اس لیے ہوا ہے, یہ معجزہ ہے اس لیے ہوا. اب کچھ لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو نہیں مانتے. میں نام بھی لے لینا چاہتا ہوں, میں آپ جانتے ہو اپنی تقریروں میں نام بھی لے لیتا ہوں, لیکن بات آئی تو بتانا ضروری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار نہیں مانتے ہو, کہتے کہ اختیارات نہیں ہیں, سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات ذاتی ہے, اور اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرماتا ہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. دادا ملت اسلامیہ تو ہمارا عقیدہ ہے نبی مختار کل ہے, تو اس لیے ہم لوگ اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو نبی کو مختار نہیں مانتے, جو نبی کے اختیارات کو نہیں مانتے, نبی کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتے, وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچو کہ اگر کوئی نبی کے اس بات پر اعتراض کرے کہ سفر معراج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو یہ اعتراض نبی پر نہیں جا رہا ہے بلکہ خود ذات خدا پر جا رہا ہے, اللہ کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے. کیسے, کیوں؟ آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ میں. ایک 8 سال کا بچہ اگر آپ سے کہے, ہم سے کہے کہ میں پورا ہندوستان گھوم کر آیا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, میں تنہا تھا, آپ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے. آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے, 8 سال کا بچہ پورا ہندوستان کیسے گھومے گا, اسے کیسے پتہ رہے گا, اس کو اتنا عقل شعور کیسے ہوگا. تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ صرف جو بھی مثال دوں گا صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں, ملانا معاملہ ہی نہیں ہے, وہاں پر مثالیں ملتی ہی نہیں ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کہو گے کہ 8 سال کا بچہ نہیں کر سکتا ایسا, لیکن اگر اس کا باپ کہے کہ میں اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر پورا ہندوستان گھما ہوں, مانوں گے نہیں مانوں, مان جاؤ گے نا. کیوں؟ کیونکہ باپ بڑا ہے, باپ سمجھدار ہے, باپ کے پاس پیسہ ہے, اس کو شعور ہے, عقل ہے, سب ہے, تو آپ مان جاؤ گے. ملا نہیں رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, کیونکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے پر ایک بار گئے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس پر اس اختیار کے وہ 9 بار گئے. آپ کہیں گے وہ کیسے, تو وہ بھی سن لو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے اور 50 وقت کی نماز لے کر آئے, 50 وقت کی نماز لے کر آئے, تو چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جناب موسیٰ نے پوچھا کہ تحفہ کیا لے کر آئے ہو, ہم 50 وقت کی نماز. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب واپس جائیے, میں تجربہ کر چکا ہوں, اتنی سخت عبادت جو ہے 50 وقت کی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, آپ واپس جائیے, کم کرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے, پھر کم کرائیے,
50 سے 5 کم ہوئے، کتنے ہوئے؟ 45۔ پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے کہا 45 بھی نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کم کرائیے۔ پھر گئے، پھر ہوئی 40، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر ہوئی 35، پھر واپس آئے، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، اور پھر آخر میں بچی 5۔ یہ 45 نمازیں کم کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے بلایا تھا، اور 9 مرتبہ جو گئے وہ اللہ نے اختیار دیا تھا، اس سے گئے تھے۔ ملت اسلامیہ ہے اور نقطہ بیان کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردہ جو ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ پھر مدد نہیں کر سکتا، وہ مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو جائے پھر وہ مدد نہیں کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 50 نماز کی 5 نماز ہوئی ہے، یہ مدد کس نے کی ہے ہماری؟ ماننا پڑے گا آپ کو اور ہم کو کہ یہ مدد جناب موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور بعد وصال کی ہے، بعد انتقال کی ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو مرنے کے بعد مدد کے انکار کرتے ہیں کہ اگر تم منکر ہو تو تم 50 وقت کی نماز پڑھ لو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مدد کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب، ہم نے پہلے 50 دی تھی، اب تمہاری بدولت ہم نے کم کر کے 5 کر دی ہے، لیکن ہماری رحمت میں اتنی گنجائش ہے، ہماری رحمت اتنی وسیع ہے کہ امت 5 پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ملت اسلامیہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہارے اور اگر تم کہتے ہو کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، اللہ نے نبی کو مختار نہیں بنایا ہے، تو پھر بھی جو اعتراض ہے وہ اللہ کی ذات پر جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ نبی خود آئے ہیں، کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب لمحوں میں وہ عرش کی سیر کرا کر محبوب کو واپس بھیج دے، بستر گرم رہے، کنڈی ہلتی رہے اور پانی بہتا رہے۔ ملت اسلامیہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، انکار ہو رہا ہے، اب دیکھو جا کر آج ان کی مسجدیں دیکھو ویران پڑی ہوئی۔ ہماری مسجدوں میں مغرب کی نماز سے ہی دیکھو کیسے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ ایک ہماری مسجدیں مغرب سے ہی بھر گئی تھی، اور ابھی تک مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کی مسجدیں جا کر دیکھو قریب میں آپ کے ہوئے، جا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا ویران ہے۔ ایسا عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ معراج کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج 27، پھر کیا کہتے ہیں 27ویں شب کو نہیں ہوئی تھی، وہ دوسری شب کو ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری نظر میں دوسری شب کو ہوئی تھی تو دوسری شب مناؤ تو صحیح، انکار کیوں کرتے ہو؟ ہمارے نزدیک آج کی رات ہوئی تھی، ہم آج کی رات مناتے ہیں۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی دوسری روایت ہے تو مسلم مناؤ، لیکن منانا نہیں ہے، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے، امت کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنی ہے، اور یہ فرقہ واریت الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے کبھی پیدا نہیں کی۔ اب غور کریں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے آج جو گاؤں جماعتی ہوئے ہیں، جو اہل سنت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے گاؤں میں بھی درگاہ ہے، اور ان کے باپ دادا بھی درگاہوں پہ جایا کرتے تھے۔ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ ان کے باپ دادا فاتحہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ آج بچوں نے منع کر دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ نیا طریقہ تم نے نکالا ہے، ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ، ہم تو پرانے طریقے پر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، وہ لوگ ہمارے خلاف نہیں بولتے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایسے نہیں بولتے، ایک چلا کر کے آئے گا، کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مت مانگو۔ کس نے سکھایا اس کو؟ تم تو لے کر گئے تھے نماز سکھانے کے بہانے نا، تم کہہ رہے تھے نماز سکھائیں گے ہم، اور پھر یہ کیا سکھا کر بھیج دیا ہے؟ ولیوں کا گستاخ بنا کے بھیج دیا۔ تو تم ہمارے خلاف کرو، ہماری مسجدوں پر قبضہ کرو، آپ دیکھو اپنے قرب و جوار کی سٹیوں کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو کوئی نئی مسجد ان کی ملے گی،
لیکن پرانی ایک بھی مسجد ان کی نہیں بتا سکتے ہو. ایک بھی مسجد پرانی ہو اپنے بھونتی شہر کا جائزہ لو. جو سٹی کے اندر پرانی مسجد ہے ایک بھی ان کی نہیں ہے. جو مسجد ہوگی یا تو نہیں ہوگی یا پھر قبضہ کیا ہوگا. تو پتہ یہ چلا قبضہ کر کے وہ لوگ ہماری مسجدوں کو ہڑپتے ہیں اور ہم کچھ بول بھی نہ سکتے. اور آپ کچھ بولے تب بھی ہم کو لے کر لوگ ہم کو کہتے ہیں برادران ملت اسلامیہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں یہ تمہیں اللہ والوں کا رشتہ کام آنے والا ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے کم لمحے کے اندر, اتنے کم وقفے کے اندر اتنا طویل سفر ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اور قرآن عظیم کی ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. واقعہ بہت طویل ہے, صرف مختصر میں عرض کروں گا کہ جناب سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں 19ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. ہوا یوں تھا کہ بلقیس نامی اس وقت کی ملکہ تھی. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, تو جو بہت بڑی بنتی ہے, بڑی ملکہ بنتی ہے نا, تو تجھے چاہیے کہ تم مسلمان ہو جا. اگر نہیں ہوئی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا. جب جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ میسج بھیجا حدود کے ذریعے, اور حدود جا کر اس کے سینے پر رکھ کر آیا, صبح اٹھی اور اس خط کو دیکھا تو بڑی بے چین ہو گئی. کیا معاملہ ہے, کون ہے؟ اس نے تحقیق کی, تفتیش کی, تو کہا بہت بڑا بادشاہ ہے. اللہ نے ایسی بادشاہ عطا فرمائی ہے, چرند و پرند پر حکومت ہے, ہوا پر حکومت ہے, پانی پر حکومت ہے, جناتوں پر حکومت ہے. بہت بڑے بادشاہ ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں. کہا اگر بادشاہ ہو تو کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو مجھ سے مقابلہ کرو گی. مشیروں کو بلایا اور پھر مشورہ دیا, کہا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو میں مقابلہ کرو گی, لیکن اگر اللہ کا نبی ہے تو پھر میں مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا جانچا جائے, امتحان لیا جائے. کہا کیسے امتحان لیا جائے؟ کہا سونے اور ہیرے جواہرات کے کچھ تحفے ان کے بارگاہ میں بھیج دو, اگر وہ صرف بادشاہ ہو گئے تو ایکسپٹ کر لیں گے, تحفے کو قبول کر لیں گے, اور نبی ہو گئے تو پھر تحفہ واپس کریں گے جب تک کہ ہم ایمان نہ لائیں. وہ تحفہ واپس کریں گے. اللہ اکبر. حضور نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے, سارا ماجرا بیان کیا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو. اب یہ لوگ تحفہ لے کے نکلے. جیسے ہی تحفہ لے کے نکلے, جناب سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو چکی تھی, معلوم ہو چکا تھا کہ میرے لیے تحفے کا انتظام کر کے کچھ لوگ نکلے ہیں. یہ بھی بڑے خوش تھے کہ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ وقت کو تحفہ پیش کریں گے, بادشاہ ہم سے خوش ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ 10 کلومیٹر تک جو میرا راستہ ہے, اس راستے کو سونے کا بنایا جائے, اور دونوں طرف سے سونے کی دیوار اور اس پر ہیرے جواہرات مرصع کیے جائے. 10 کلومیٹر تک جناتوں نے کام شروع کیا. کچھ دنوں کے اندر وہ راستہ تیار ہو گیا. اب جیسے ہی وہ تحفہ لے کر آ رہے تھے, بڑے خوش تھے, لیکن 10 کلومیٹر پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا عظیم الشان بادشاہ ہے جس کے سامنے وہ سوچ رہے تھے پہلے کہ کتنا بڑا تحفہ لے کے جا رہے ہیں ہیرے جواہرات کا, لیکن جب دیکھا کہ راستے ہی ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں تو اپنے آپ میں شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یہ تو راستہ ہیرے جواہرات کا اور سونے کا ہے, تو ہم ان کے سامنے یہ چھوٹا سا تحفہ کیا پیش کریں گے. لیکن کیونکہ ملکہ کا حکم تھا اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یہ ہمارا ناقص تحفہ قبول کر لیجیے. جناب سلیمان علیہ السلام نے انہیں واپس کیا اور کہا کہ جاؤ اور اسے کہہ دو کہ میں دین کی دعوت دیتا ہوں, اسلام کی طرف اسے بلاتا ہوں. جب یہ واپس گئے تو سارا ماجرا بیان کیا تو ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام یہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہے. تو اس نے فوراً ارادہ کر دیا کہ میں ان کے دربار میں جا کر اسلام قبول کروں گی. یہ مختصر واقعہ بیان کیا, بڑا طویل واقعہ ہے, وقت اجازت نہیں دیتا, بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے, مختصر واقعہ بیان کیا. اب معاملہ کیا ہوا؟ بلقیس کا ایک تخت تھا جس کو 7 کمروں میں بند کر کے رکھتی تھی. بہت بڑا تخت تھا, چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا, 80 ہاتھ کچھ لمبا تھا, ایسا تخت تھا وہ, اور وہ 7 کمرے میں بند تھا. ہر کمرے پر پہرے دار تھے,
اور بلقیس جب کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو اس تخت پر بیٹھ کر پھر فیصلہ کیا کرتی تھی. ایسی عظیم ملکہ تھی وہ. حال یہ ہوا کہ وہ جب نکلی نا تو قرآن نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے اپنے اس لوگوں سے, کون ہے جو اس تخت کو جو 1 مہینہ جانے کی مسافت تھی 1 مہینہ آنے کی مسافت تھی, کون ہے جو اس تخت کو لے آئے گا, چند کون لے کر آئے گا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک عفریت جن کھڑا ہوا, جن تھا وہ عفریت کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن, اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اے اللہ کے نبی آپ کی مجلس جو ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے کر آ جاؤں گا. یعنی کتنی اسپیڈ تھی جانتے ہو کہ مجلس کتنی دیر چلتی تھی. صبح بیٹھتے تھے تو دوپہر کے وقت تک مجلس چلتی تھی. تو وہ مدت اتنی تھی, جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے کر آؤں گا. جناب سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. کون ہے جو اس سے پہلے لے کر آئے گا؟ تو جناب سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام کے زمانے کا ایک ولی کھڑا ہوا, ولی کھڑا ہوا, اس کا نام آصف بلخیہ یا آصف بن بلخیہ آتا ہے. وہ کھڑا ہوا اور اس کے پاس قرآن اس واقعے کو بیان کرتا قال الذی عنده علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا, زبور کا علم تھا, زبور کا عالم تھا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک, اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. پلک آپ بعد میں جھپکیں گے, اس سے پہلے میں تخت کو لے کر آؤں گا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک, بلکہ بعد میں جھپکیں گے, اس سے پہلے میں لے کر آؤں گا. برادران ملت اسلامیہ, اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کی مدت مسافت جو ہے وہ طے کی آصف بن بلخیہ نے, اور تخت کو لے کر آئے پلک جھپکنے سے پہلے. بارگاہ سلیمان علیہ السلام نے حاضر کیا اس تخت کو. اللہ اکبر, مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک عالم کا, ایک ولی کا یہ معاملہ ہے کہ پلک جھپکنے تک میں وہ مہینوں کی مسافت کو طے کر کے تخت کو لے کر آ سکتے ہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا عالم, آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا اگر آپ معراج جا کر واپس آئے, اور واپس آنے کی مسافت چند سیکنڈ تھی, یعنی بستر بھی گرم تھا اور کنجی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی بہ رہا تھا. پھر اس میں اعتراض کرنے والی بات کیا ہے؟ اس میں اعتراض کرنے والی بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ممکن ہے, جب ایک ولی کر سکتا ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا, اور جناب سلیمان علیہ السلام کا عالم یہ ہے تو پھر میرے آقا کا عالم کیا ہوگا, سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے نہیں ممکن ہے؟ یقیناً قرآن عظیم سے آپ نے سمجھ لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بڑی مسافت جو ہے چند سیکنڈوں میں طے ہو سکتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, ایک حدیث کے ذریعے میں بتاؤں, اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا. مسلمانوں اس کی تیاری کرو. یہ 60 سال کی زندگی, 70 سال کی, 80 سال کی زندگی, یہ کب گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جب آخری دور میں ہوگے نا تو افسوس کرو کہ کاش میں نے عبادت کر لیا ہوتا, کاش میں نے بندگی کر لیا ہوتا, کاش میں نے اس کے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیا ہوتا جس کا پہلا دن 50,000 سال کا. واہ اکبر. لیکن یہ کس کے لیے محسوس ہوگا؟ یہ گنہگاروں کے لیے ہوگا. دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, فاسق و فاجر کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا, جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا, جو زنا میں ملوث ہوتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو نشے کرتا ہے, جو برائیوں میں ملوث ہوتا ہے, اس کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا. لیکن جو نیکوکار ہوگا, جو نمازی ہوگا, جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جو اللہ والا ہوگا, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا, آقا فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کا دن صرف اتنا ہوگا کہ عصر سے لے کر مغرب کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں قیامت کا دن ہو جائے گا.
کہ ایک شخص کے لیے 50,000 سال اور دوسرے شخص کے لیے صرف اتنا لمبا کہ عصر سے لے کر مغرب تک بس. عصر سے مغرب کتنا جلدی وقت ہو جاتا ہے نا. آپ نے نماز پڑھی اب کوئی اپنا کام مکمل بھی نہیں کر پاتے کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. یعنی بہت اسپیڈ گزرتا ہے. تو نیکوکاروں کے لیے قیامت کا دن ایسا اسپیڈ گزرے گا. ایک دنیاوی مثال سے سمجھا تو یہ ممکن ہے کہ دن اتنا ہی بڑا ہوگا لیکن ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان صبح سے لے کر شام تک محنت شاقہ کیا, محنت مزدوری کر کے رات کو اپنے گھر آیا. گھر آنے کے بعد وہ بسترے پر سو گیا. سوتے ہی کیونکہ دن بھر کا تھکا ہارا تھا, سوتے ہی اسے نیند لگ گئی, آنکھیں بند ہو گئی, سو گیا. فجر کی نماز کا پابند تھا. جیسی ہی مؤذن نے اذان پکاری فجر کے لیے اٹھا. پوچھو, میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ مجھے کیا اسے یوں محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ ابھی تو سویا تھا اور ابھی اذان ہو گئی, نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور اذان ہو گئی, کتنے جلدی وقت گزر گیا. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن اسی کے بازو کے والے کمرے میں ایک شخص ہے, اسی کے بازو والے کمرے میں ایک انسان ہے جس کے پیٹ میں درد ہوا عشاء کے بعد شروع ہو گیا اور ڈاکٹر کا بھی انتظام نہیں تھا. پیٹ کا درد اب شدت پکڑ گیا. پوچھنا چاہتا ہوں اس کی رات کیسی گزری, اس کی رات کا عالم کیا ہوگا. ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے جو ہے قیامت کا سیکنڈ ہوگا. ایک ایک سیکنڈ گزرے گا نہیں, وہ سوچ میں پڑے گا کب رات گزرتی ہے, کب رات گزرتی ہے, کب رات گزرتی ہے. اور پھر صبح ہوتی ہے تو میں دوا کھانے جاتا ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. رات کا وقت اتنا ہی تھا, وقفہ اتنا ہی تھا, لیکن ایک انسان کے لیے جو محنت اور مزدوری کیا تھا اس کے لیے کم وقفہ جلدی گزر گیا. اور جس کے لیے تکلیف ہے تو قیامت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تکلیف تو نہیں ہوگی نا, زمین تابے کی ہوگی, سورج سوارنے سے پر ہوگا. ایسے عالم میں مسلمان ہو اس پر دن کتنا بھاری ہوگا. وہ سوچ رہا ہوگا کب میرا نمبر آئے گا, کب میں دنیا داری کا حساب دوں گا, کب ایک ایک روپے کا میں حساب کرتا چلا جاؤں گا. اور اس کے برخلاف جو نیکوکار ہوگا, جس نے کم کمایا ہوگا, جس کی کمزوری کم ہوگی, جس کا خرچہ کم ہوگا, لہذا وہ فوراً اپنا حساب دے گا اور اس کا وقت ایسے گزر جائے گا جیسے عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت گزرتا ہے. ملت اسلامیہ تو مجھے پہلے نہیں دیا جائے کہ یہ ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ عرش پر گئے, عرش سے بھی آگے گئے, مالا مکہ پہنچے اور واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی بہ رہا تھا. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نظر ملت اسلامیہ ایک اور مثال دے کر پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ گھڑی ہے ہماری, گھڑی کی جو جان ہوتی ہے نا وہ اس کا سیل ہوتا ہے. گھڑی کا سیل نکالے گھڑی بند, جیسے سیل ڈالے گھڑی چل. اگر کسی نے ابھی رات 10 بجے گھڑی کا سیل نکالا اور پھر رات 12 بجے واپس سیل ڈالا گھڑی کے اندر, دوبارہ سیل ڈال دیا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات 10 بجے کا وقت بتائیں گے یا 12 بجے کا وقت بتائیں؟ 10 بجے کا وقت بتائیں, ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی نا. کیونکہ گھڑی جو ہے یہ سیل پر چلتی ہے. تم نے 2 گھنٹہ پہلے اس کا سیل نکالا ہے, 2 گھنٹے گزر گئے ہیں, لیکن گھڑی کی جان نکل گئی ہے, جان گھڑی کے اندر موجود نہیں ہے, تو گھڑی وہی تھم گئی ہے. بلا تمثیل مجھے کہنے نہ دیا جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام روح کائنات ہے, جان کائنات ہے. جب آقا اس کائنات میں نہ تھے, اس کائنات سے آگے بڑھے, یہاں تک کہ وقت سے بھی آگے گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح گھڑی کی جان نکلنے کے بعد گھڑی کا وقت رک گیا, کائنات وہی تھم گئی, آقا آگے گئے, واپس آئے, جان واپس آ گئی. جیسی جان واپس آ گئی تو وقت جو ہے دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. آپ نے پھر دیکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی بہ رہا ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات تھے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ملت اسلامیہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کم وقفے میں اتنا بڑا سفر کیسے طویل ہوا. اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ اسری, سیر کرائی اپنے بندے کو, اپنے بندے کو
سیر کرائی. اسرا لفظ ہے. اسرا جانتے ہو سیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتا ہے سیر. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. سفر جو ہوتا ہے نا یہ تھکان والا ہوتا ہے, محنت والا ہوتا ہے, مشقت والا ہوتا ہے سفر, اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سفر کے لیے, آدمی تھک جاتا ہے. لیکن سیر میں تھکتا نہیں ہے. سفر انسان جلدی کرتا ہے, انسان سوچتا ہے جلدی میں اپنا سفر مکمل کروں اور واپس آ جاؤں. یہ سوچتا ہے نا انسان سفر جلدی مکمل کروں اور گھر پہ واپس آ جاؤں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. لہذا سفر جلدی میں ہوتا ہے لیکن سیر جلدی نہیں ہوتی. سیر کیسی ہوتی ہے؟ آرام سے. فجر کی نماز کے بعد آپ نکلے کسی باغ میں گھومنے کے لیے تو آپ جو ہے باغ کا مزہ لے رہے, درخت کا مزہ لے رہے, ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمی ہوا کا مزہ لے رہے ہو, آپ پر لطف ہو رہے ہو اور مزہ لے لے کر پھر سیر کر رہے ہو, پھر سیر کر رہے ہو. ملت اسلامیہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سفر کیسے ہوتا ہے اور سیر کیسے ہوتی ہے تو مجھے پہلے بھی دیا چاہیے کہ ذرا سوچو اور غور کرو. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج جو ہے جس کو سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, یہ کتنا لمبا سفر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, اور پھر سدرۃ المنتہا, پھر عرش معلی, لامکہ, اور وہاں جا کر پھر واپس آئے. اور حال یہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں, اتنے کم مدت میں اتنا طویل سفر کیا اور اتنا بڑا سفر کیا. اللہ رب العزت نے اس سفر کو سفر نہیں فرمایا بلکہ سیر کہا. تو اور بڑا مسلمانوں, جس نبی کے سیر کا یہ عالم ہے تو اس نبی کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے سیر کی رفتار اتنی تیز ہے تو پھر اس نبی کے سفر کی رفتار کتنی تیز ہوگی. اور جانتے ہو نبی سفر کب کرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہوتا ہے, جب کوئی امتی مصیبت میں ہوتا ہے, جب کوئی امتی پریشان ہوتا ہے, جب کوئی امتی تکلیف میں ہوتا ہے, اور پھر وہ دل سے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا. یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے, یا رسول اللہ میرے حال کو دیکھیے اور میرا ہاتھ پکڑیے, میری مدد کیجیے, میری مشکلوں کو حل کر دیجیے. جب بندہ درد کے ساتھ اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور میں لکھتے ہیں کیا وہ نبی سیر کرتے نہیں آتے ہیں, سفر کرتے آتے ہیں اور امت کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تو نبی سفر جب کرتے ہیں جب امتی یاد کرتا ہے, لیکن یاد کرو دل سے پکارتے تو دیکھو مصیبت میں, مشکلوں میں پکار کر تو دیکھو, دل سے پکار کر دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے آئے کہ اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. تو قرآن عظیم نے اس لمبے سفر کو اسرا کہا ہے. ہاں سبحان الذی اسرا, آگے فرمایا بعبدہ, کیا کہا؟ بعبدہ, اپنے بندے کو. عبد کسی کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو. عبادت کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو عبد کہتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مر گیا ہے جس کے اندر روح نہیں ہے تو کیا وہ عبد ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ ہو سکتا ہے؟ مرنے کے ساتھ اس کو میت قرار دیتے ہیں. عبد کب ہوگا؟ عبادت کب کرے گا؟ عبادت کب کرے گا؟ صرف روح رہے گی تب بھی عبادت نہیں, صرف جسم رہا تب بھی عبادت نہیں. عبادت کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری. آپ نے دیکھا ہے کسی مردے کو عبادت کرتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی میت کو عبادت کرتے ہوئے؟ نہیں. کیا کبھی کسی روح کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ عبد وہی ہوگا جو روح والا بھی ہوگا اور جو جسم والا بھی ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے محبوب کو حبیب کہہ کر نہیں پکارا, نبی کہہ کر نہیں پکارا, کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ 1400 سال کے بعد بھی کوئی بدنصیب ایسے آئیں گے جو نبی کے سفر معراج پر اعتراض
بعبده رضا ملت اسلامیہ. ایک بات اور قابل توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہوئی تھی، خواب میں معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، جسم کی معراج نہیں ہوئی تھی، روح کی معراج ہوئی تھی. میں اگر آپ کہوں، میں اپنا خواب بیان کروں، دیکھا نہیں ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں. میں اگر آپ سے کہوں ابھی کہ میں مغرب کے بعد سویا اور مغرب کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں آسمان پر گیا اور وہاں سے میں نے آسمان سے تارے توڑا، یا پھر میں یہاں سے دلی گیا، وہاں سے میں واپس آیا اور یہاں پر عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ خواب میں ہوا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، مانو گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آسمان پر آپ بھی جاتے خواب میں، آپ بھی کہاں گھومتے رہتے، ہم بھی کہاں گھومتے رہتے. اگر یہ واقعہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوا ہوتا تو پھر اعتراض کیوں ہوتا؟ اگر میں یوں کہوں کہ مغرب کی نماز پڑھا میں نے اور پھر اس کے بعد میں ممبئی گیا اور ممبئی سے میں نے شاپنگ کیا، خریداری کیا، اور خریداری کرنے کے بعد میں آیا، یہاں پر عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا، تو آپ کہوں گے نہیں، جھوٹ ممکن نہیں ہے. اعتراض کب ہوگا؟ جب میں حقیقت بیان کروں گا. اگر میں خواب بیان کروں کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا کیا ہے تو اعتراض ہوگا؟ اعتراض نہیں ہوگا. حقیقت بیان کروں گا. جب اعتراض ہوگا تو واقعہ معراج پر کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھو، حدیث اٹھا کر دیکھو، واقعہ معراج پر ابو جہل نے اعتراض کیا تھا، کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا. یہ اعتراض کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نبی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بلکہ نبی یہ کہہ رہے تھے میں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ گیا ہوں. اسی لیے اعتراض ہوا تھا. کیسا اعتراض ہوا تھا؟ جانتے ہو کیا اعتراض ہوا تھا؟ کیسی قوم تھی وہ؟ عرب والے جو تھے صرف پتھروں والی زمین نہیں تھی، دل بھی پتھر کے تھے. اسی لیے تو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے نا. آسان کام ہے، آج ہم اور اپنے بچیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن دور جہالت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. دل بھی پتھر والے تھے، زمین بھی پتھر والی تھی، ہے نا. ایسی سخت زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں. بڑی محنتیں کی آقا علیہ السلام نے. آسان زمین نہیں تھی، وہ دل پتھر والے تھے. جب آقا علیہ السلام نے صبح یہ خواب یہ واقعہ معراج بیان کیا نا، حضرت ام ہانی کے گھر پر آنا فرما تھی. حضرت ام ہانی سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا اور میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے لامکہ گیا اور سدرۃ المنتہا گیا اور سارا سفر معراج بیان کیا نا. تو حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہو نا تو ہم مانتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن یہ کفار و مشرکین کے سامنے مت کہنا، مکہ والوں کے سامنے مت کہنا، اس لیے کہ آپ مکہ والوں کے سامنے کہیں گے نا ویسے ہی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ آپ کا اور مذاق اڑائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مذاق اڑائے چاہے کچھ بھی کرے، میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں ضرور بیان کروں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا. ابو جہل نے سنا، اب موقع دیکھ رہا تھا کیا ایسی بات بیان کی جو قابل قبول ہے نہیں. فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. کہا ابو بکر ایک انسان کہتا ہے، یہ نہیں کہا تمہارے نبی کہتے ہیں. ایک شخص اگر کہے کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ اور اتنی بڑی جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آیا، تو کیا کوئی مانے گا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے فوراً کہا کہ یہ تمہارے نبی کہتے ہیں. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سنا کہا میرے نبی کہتے ہیں تو پھر ضرور ہو سکتا ہے. میرے نبی نے کہا ہے تو پھر اس سے بڑی بات بھی اگر وہ کہے تو ہو سکتی ہے. یہ تو چھوٹی سی بات کہی ہے، اس سے بڑی بات کہے تب بھی ہو سکتی ہے. دادا ملت اسلامیہ تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ بھی ابو جہل والا نہیں ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق والا ہونا چاہیے. بتا دیا مان جاؤ، اعتراض نہ کرو، اسلام پر اعتراض نہ کرو، اسلام کے معاملات پر اعتراض نہ کرو. دادا ملت اسلامیہ ابو جہل نے اعتراض کیا تھا اور ابو بکر صدیق نے مان لیا تھا. پھر معاملہ یوں ہوا، لوگوں نے ہجوم جمع کیا، ایک مجمع جمع ہو گیا. آقا علیہ السلام مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا مجمع جمع ہوا ہے. مجمع کے درمیان اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کیا فرمایا؟ لا علم فیما، اپنی بات کو واپس آؤگا ادھر یہ پوائنٹ بتانے کے لیے. آگے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے کچھ حصے میں لیلا. اچھا سیر کرائی، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب کو سیر کرا رہا ہوں. وہ بھی رات میں سیر کب ہوتی ہے؟ اگر کہیں گھومنے جانا ہے، کسی چیز سے لطف اندوز ہونا ہے، سیر کرنا ہے، تفریح کرنا ہے تو دن میں جاتے ہیں یا رات میں جاتے ہیں؟ سیر تو دن میں ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے اپنے محبوب کو رات کے لیلم، سورج نہیں ہے لیلم. اور کون سی رات؟ 27ویں رات. ذرا باہر جا کر دیکھنا چاند دکھتا ہے یا نہیں. 27ویں رات میں چاند بھی نہیں نظر آتا. 27ویں رات میں رات ہے تو سورج نہیں رہتا، لیکن رات ہے 27ویں تو چاند بھی نہیں رہتا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر ایسی رات میں کرائی اپنے محبوب کو. نہ رات ایسی رات تھی جس میں سورج بھی نہیں تھا اور چاند بھی نہیں تھا. گویا اللہ نے بتا دیا کہ میرا محبوب وہ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نہ وہ سورج کا محتاج ہے نہ چاند کا محتاج ہے، نہ سورج کا محتاج ہے نہ چاند. اس لیے رات میں، ایسی رات میں جس میں چاند بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی رات میں سیر کریں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدھا لے جانا تھا عرش معلیٰ اور اپنا دیدار کرانا تھا تو پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں نہیں؟ ایک بات پیدا ہوتی نا، سیدھا مسجد حرام سے عرش معلیٰ بلا لیتا، اللہ مکہ بلا لیتا. پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے کی ضرورت کیا؟ پھر وہاں سے آسمانی دنیا کی سیر کی کر رہے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی سن لو. وجہ یہ ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہتے نا پہلے ڈائریکٹ کہ میں آسمان پر گیا اور پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر سدرۃ المنتہا پر اور لامکان پر، تو کوئی نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ ایسی جگہ کا ذکر کر رہے ہیں جہاں کوئی گیا ہی نہیں ہے، جہاں کوئی گیا ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا تاکہ بہت سارے عرب کے لوگ مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، لوگ آقا سے سوالات کریں اور اپنے دل کی تسلی کریں. اس لیے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. اور پھر ہوا ہی کہ جیسے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تو لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے. کیا سوالات کیے جانتے ہو؟ سوال یہ کیا کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہو تو یہ بتاؤ مسجد کے اندر ستون کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ میں صف کتنی ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں. اللہ اکبر. لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، حالانکہ ان تمام باتوں پر انسان دھیان نہیں دیتا ہے نا. اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کون کون ہیں جو کوٹر گیٹ کی مسجد میں گیا ہے تو آپ میں اکثر لوگ گئے ہوں گے کوٹر گیٹ کی مسجد. لیکن میں وہیں پر پوچھ لوں کہ اس کے اندر صفحے کتنی ہے تو آپ نہیں بتا پاؤ گے. وہ تو چھوڑو دو، اگر میں اپنے وضو خانے کے بارے میں پوچھ لوں کتنے نل ہیں، آپ بتا پاؤ گے کتنے نل ہیں؟ جس نے بٹھایا ہے شاید جو مدد کرتا ہے وہ جان لے، باقی تو کوئی جان بھی نہیں پایا کتنے نل. مجھے خود نہیں معلوم کتنے نل. روز وضو کرتے ہو پھر بھی آپ کو پتا نہیں کہ کتنے نل ہے. لیکن اب سوال کیا ہو رہا ہے ذرا غور سے سننا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، نبوی مسجد اقصیٰ کے صف کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر گرانی محسوس ہو گئی، طبیعت میں رنج محسوس ہوا کہ میں گیا تو تھا لیکن یہ باریک بینی کا مشاہدہ پوچھ رہے تھے، ابھی گرانی محسوس ہو رہی تھی. میرے رب کو کبھی منظور ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ اور نبی اور مسجد اقصیٰ کے سارے بیچ کے پردوں کو ختم کر دو. میرے آقا مسجد حرام میں بیٹھ رہے تھے، مشرکین پوچھ رہے تھے کتنے دروازے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے، کتنی کھڑکیاں ہیں وہ بھی بتا رہے تھے، کتنے صف ہیں وہ بھی بتا رہے تھے، اور ایک ایک بات کی بات پوچھ رہے تھے اور ایک ایک بات کی علامت بتا رہے تھے. ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب کچھ بتا دیا نا کہ اتنے دروازے اتنے یہ ہیں اتنے یہ ہیں، پھر بھی جو نہیں ماننے والا وہ نہیں مانے گا. جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے وہ کبھی نہیں مانے گا. یہ ہدایت بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے آپ پر، ہم پر، کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت پر پیدا فرمایا. بہت بڑا احسان ہے، ہمیں ہدایت والے راستے پر پیدا فرمایا، اللہ والوں سے محبت کرنے والا بنایا. ملت اسلامیہ کچھ لوگ نہیں مانے، کہنے لگے کہ شاید یہ پہلے سے پری پلاننگ ہوئی تھی، پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اسی لیے تو ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں نا.
पूरी पहले ही किसी को भेजा था, हर चीज गिन के आए थे, हर चीज शुमार करके आए थे, इसलिए हम नहीं मानते। फिर लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम मानेंगे एक शर्त पर, ये बताओ कि हमारे 3 काफिले जो है वो मुल्क शाम गए हुए हैं, 3 काफिले मुल्क शाम गए हुए हैं, ये बताओ वो काफिले कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, अगर आप ये बताएंगे तो हम मान जाएंगे। पर अब सवाल बड़ा कठिन था। आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि देखो तुम्हारा फला काफिला मकाम रौहा में था, फला काफिला फला जगह पर था, और फला काफिला जो है वो मकाम तनईम पर था, और एक काफिले के करीब से जब मेरा बुराक गुजरा तो बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि एक ऊंट वाला ऊंट सवार जो ऊंट पर जा रहा था, बुराक की रफ्तार से ऊंट जमीन पर गिर गया और वो सवार भी नीचे गिरा और ऊंट की हड्डी टूट गई। अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे पता किया, और इसी पर बस नहीं, आगे आका ने फरमाया कि जो मकाम तनईम पर काफिला था आज सूरज डूबने से पहले मक्का आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब इतनी बड़ी दलील दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मकाम तनईम का काफिला जो है सूरज डूबने से पहले मक्का पहुंच जाएगा। लोग इंतजार में थे कि आप सूरज डूबेगा, और सूरज डूबने से पहले अगर काफिला ना आया तो हम आका का बड़ा मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्सुक करेंगे और आपका मजाक बनाएंगे। अल्लाहु अकबर। सूरज गुरूब होने का वक्त आया, अभी तक काफिला नजर नहीं आ रहा था, काफिला जो था वो नजर नहीं आ रहा था, सूरज अनकरीब गुरूब होने वाला था। आका अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमाते बैठे हुए थे। एक आशिक ने जाकर कहा, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज डूबने को है, काफिला अब तक नहीं आ रहा है, अगर काफिला नहीं आया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारा ठट्ठा उड़ाएंगे और लोग हमारा तमस्खुर उड़ाएंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी थोड़ा कबीरा खाते हुए रंजीदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को कहा, जिब्राइल जाओ महबूब से कहना कम ना खाना, महबूब से कहना फिक्र मत करना, जब तक काफिला नहीं आएगा हम सूरज को डूबने नहीं देंगे। सूरज गुरूब होगा ही नहीं जब तक कि काफिला नहीं आएगा। किसी ने कहा देखो देखो इधर बराबर शख्स सूरज डूब गया, आशिक सादिक ने पुकार कर कहा वो देखो काफिला भी तो आ गया, वो देखो काफिला भी तो आ गया है। ब्रदर मिल्लत इस्लामिया आका अलैहिस्सलाम के अर्ज ये कर रहा था कि वाक़या मिराज पर मुशरिकीन ने एतराज किया था, जो इस बात की अलामत है कि आका अलैहिस्सलाम ने यूं नहीं कहा था कि मैंने ख्वाब में मिराज किया हो। अगर ख्वाब का जिक्र होता और लोग ख्वाब समझते तो फिर एतराज नहीं होता। एतराज इसलिए हुआ है क्योंकि आका ने कहा था कि मेरी मिराज रूहानी भी है और जिस्मानी भी, मैं रूह के साथ भी गया हूँ और जिस्म के साथ भी गया हूँ। ब्रदर मिल्लत इस्लामिया, अब मुख्तसरन मैं मेराज का वाक़या बयान करूँगा। एक बड़ा दुश्मन को अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिकम वालिहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम मैंने जैसे कि बताया मेराज की हुई, आप कभी दखातिर थे, आपका दिल जो था गमगीन था, और आका अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। आका अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। मेरे आका का तो मामूल ये था कि रात रात भर इबादत करते थे, रात रात भर बंदगी करते थे। फिर अल्लाह फरमाता है कि आए महबूब आप रात का थोड़ा सा हिस्सा आराम भी कर लिया कीजिए, आप रात का कुछ हिस्सा आराम भी कर लिया कीजिए। लेकिन आज हाल ये है कि मेराज को जाना है तो आराम फरमा रहे हैं, रोज इबादत कर रहे हैं, और सफर मेराज के लिए जाना है तो आराम फरमा रहे हैं। गोया मानना पड़ेगा कि जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इज़हार किया था, मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, वहां पर लन तरानी की आवाज आई थी, तू मुझे नहीं देख सकता। यहाँ पर खुद आका ने ख्वाहिश नहीं जाहिर की, बल्कि खुद अल्लाह ने अपनी मर्जी से नबी को बुलाया। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की झुरमट के साथ भेजा, कहा जाओ शान के साथ मेरे महबूब को अर्श पर बुलाना, मेरे दीदार के लिए बुला लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ही हज़रत उम्मे हानी के घर पर पहुंच गए, देखा आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, आका सोए हुए हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब सोच में पड़ गए कैसे जगाया जाए, जगाते हैं तो बेअदबी होगी। हुक्म हुआ है जिब्राइल कदमों को बोसा दो, महबूब के कदमों को बोसा दो।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری لب جو ہے آقا علیہ السلام کے قدموں پر رکھے. ذرا غور کرو اس قدموں کا عالم کیا ہوگا, اس قدموں کا مقام کیا ہوگا جہاں پر جبرائیل سید الملائکہ اپنے کافوری لب رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر ان کے سر پر جو تاج ہوتا تھا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. واللہ رکھتی ہے واللہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں, رکھتی ہے واللہ کتنا پاکیزہ گوہر ایڑیاں. آپ کی ایڑیوں کا یہ عالم ہے کہ تاج روح القدس کے موتی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. قادر علی ملت اسلامیہ میرا آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور بے اٹھے. میرا آقا علیہ السلام کی بات یاد رکھیں, نبی کا سونا ہمارے سونے کی طرح نہیں ہوتا. ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, چاہے فقہ حنفی ہو فقہ شافعی. دونوں فقہ کے اندر اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا, اونگنے سے نہیں, اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا تو دونوں فقہ کے اندر جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم سوئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نبی سوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل جاگ رہا ہوتا ہے, اس لیے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. انبیاء کا وضو تو جب ہمارا سونا اور نبی کا سونا برابر نہیں ہو سکتا تو ہم اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح نبی, ہماری طرح کہتے ہیں. ملت اسلامیہ جب ان کا سونا اور ہمارا سونا برابر نہیں ہے تو وہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ ملت اسلامیہ. بہرحال آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل آنے کی وجہ کیا ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے, آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طویل واقعہ ہے, پھر کبھی انشاءاللہ واقعہ معراج ہی بیان کروں گا. آج صرف مختصراً میں معراج کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس وقت چاک کیا گیا, سب شک صدر ہوا, سینہ کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا, اور دل کو نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک کٹورا تھا جس میں حکمت و علم کی باتیں تھی, وہ ساری کے ساری اس قلب کے اندر ڈال دی گئی, اور پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا, اور پھر حضرت جبرائیل نے ہاتھ پھیرا, پھر ویسا کہ ویسا. یہ کب ہو رہا ہے؟ 1400 سال پہلے, جب بائی پاس سرجری نہیں تھی, جب تصور موجود نہیں تھا. آج بائی پاس سرجری ہو رہی ہے, ہمارا کہ اس کو بائی پاس سرجری نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ ممکن ہے کہ دل نکالا جائے گا, اس کو واش کیا جائے گا, اس کو دھویا جائے گا, اور پھر دوبارہ واپس رکھا جائے گا, اور انسان زندہ رہے گا. 1400 سال پہلے یہ لوگ تسلیم نہیں کر سکتے تھے, لیکن آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. میری امتیوں, اگر تم نے علم حاصل کیا ہوتا تو اس چیز کی ایجاد کرنے والے تم ہوتے, اور ہم نے علم سے دوری اختیار کی جس کی بنیاد پر اس کا جو معاملہ ہے اس نے وہ کسی اور نے اپنے سر پر لے لیا ہے, اور آج ہم اس سے دور ہیں. حالانکہ یہ ہمیں جو لوگوں نے کیا ہے یہ حدیث سے سیکھ کر کیا ہے, کیونکہ 1400 سال پہلے کی تاریخ مجھے بتاؤ کہ ایسا تصور کسی بھی کتاب میں موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ نبی نے بتایا ہے علیہ السلام. ملت اسلامیہ شک کے صدر ہونے کے بعد اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا. آپ براق پر سوار ہوئے اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا. آپ کے سفر کا عالم یہ تھا, براق کہتے ہیں برق سے بنا ہوا ہے. براق برق کا اس میں تفسیر ہے, اس میں تفسیر یعنی جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں, بہت زیادہ تیز. برق کہتے ہیں بجلی کو, بجلی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے, ایک بٹن یہاں دبایا کتنی میل دور پر لائٹ چلتی ہے. آپ نے دیکھا کتنی اسپیڈ ہوتی ہے اس کی, اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. جب برق کا یہ عالم ہے, بجلی کا یہ عالم ہے, تو براق کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں براق کی اسپیڈ اتنی تھی کہ براق اپنی نظر جہاں رکھتا تھا اگلا قدم اس کا وہاں ہوتا. ہماری نظر نہیں, براق کی نظر. ہم دیکھتے کہاں, ہم کو کتنا دور نظر آتا ہے. لہذا کتنی اسپیڈ میں آقا علیہ السلام براق پر سوار ہو کر گئے ہوں گے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں ایک مقام پر پہنچا, مررت بقبر موسیٰ, میں نے دیکھا جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ وہو یصلی
کر نماز پڑھ رہے تھے. جناب موسیٰ نبی کے علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب ذرا اندازہ لگاؤ, آپ قبر پر زندگی بھر بیٹھے رہو اور آپ سوچو کہ قبر کے اندر کا آپ کو دکھے گا, تو آپ کو ہم کو دکھنے والا نہیں, ہم کو نظر آنے والا نہیں ہے. اگر آپ بائک چلا رہے ہو اور 140-150 کی اسپیڈ, حالانکہ چلانا نہیں چاہیے, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیے, اپنی ڈرائیونگ سیف رکھنا چاہیے. نوجوانوں سے خصوص میں عرض کروں گا, لیکن اگر 140 مثال دے رہا ہوں, 140-150 کی اسپیڈ میں اگر آپ بائک سے چل رہے ہو, تو میں سامنے سے اگر کوئی جا رہا ہے, سامنے سے کوئی گزر رہا ہے, تو کیا آپ اس کا چہرہ پہچان پاؤ اتنی اسپیڈ میں؟ اب سوچو کہ 140 نتھنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اتنی سی اسپیڈ میں آپ سامنے والے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہو, اور نگاہ نبوت کا یہ عالم ہے, اتنی اسپیڈ ہے, براق پر سوار ہے, نہ صرف قبر کو دیکھ رہے تھے, قبر کے اندر جناب موسیٰ کو نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے, جناب موسیٰ کو نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے. میرے آقا کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا, اس نبوت نگاہ. اسی لیے تو, اور یہ حدیث صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأرى الحوض, میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں لیکن حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب حوض کوثر کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر. یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہے, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی اگر آپ سے کہے نا کہ آپ یہاں سے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں, مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, ان کو ان کا عقیدہ مبارک, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے سلام پڑھتے ہیں تو آقا سنتے بھی ہیں, ہمیں دیکھتے بھی ہیں, اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں, ہم یہاں سے پکارے, وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نظر ملت اسلامیہ, یا علیہ السلام کی سماعت ہے اور علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہے, جو اتنی رفتار میں چل رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی قبر موسیٰ میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آپ مشاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ پہنچے, اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تمام انبیاء کرام, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب مسجد اقصیٰ میں موجود ہے, سب مسجد اقصیٰ میں موجود ہے, اور مصلی امامت خالی, مصلی امامت کی جگہ خالی ہے. آقا علیہ السلام آئے اور آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, من آیا ہو مانے اول و آخر, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہو مانے اول و آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے, یعنی سب کے سب پیچھے تھے. اور آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. یہاں پر ایک مثال دوں, ایک اور نقطہ بیان کروں. معراج کا واقعہ میں اتنے نکات ہیں اس کے اندر, اتنے نکات ہیں, سب ذہن میں آتے رہتے. اچھا ایک بات بتائیے کہ ہم کو اگر کوئی پروگرام کرنا ہے, کوئی پروگرام ہم کو کرنا ہے, تو ہم پروگرام کرنے سے پہلے جگہ بھی تعین کرتے ہیں, ایک جگہ پر کرنا ہے, پھر جس کو بلانا ہے اس کا بھی نام لکھ دیتے, پھر اشتہار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو جائے, لوگ زیادہ سے زیادہ جانیں, اور اس شخصیت کے نام پر لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں. یہی ہوتا ہے پروگرام کے اندر. اگر وہی شخصیت, ابھی آپ نے دیکھا بھونڈی میں کچھ دنوں پہلے قائد ملت علامہ حضرت میاں صاحب تشریف لائے تھے, اتنا بڑا ہجوم توجہ گیا تھا, بہت بڑا مجمع تھا, دور دور تک مجمع نظر آ رہا تھا. قائد اعظم کی استقبال کے لیے, علامہ حضرت میاں کی استقبال کے لیے دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت لوگ تھے. کیوں ہوا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ پہلے ہی سے بتایا گیا تھا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں پروگرام ہوگا جس میں قائد ملت آنے والے ہیں, تو ان کے لیے گئے تھے لوگ. اگر اچانک آ جاتے تو یہ اتنی بھیڑ جمع ہوتی, یہ سب لوگ جمع ہوتے. اللہ اکبر, آقا سو رہے ہیں اور اچانک کہا ہے مسجد اقصیٰ جانا ہے. نبیوں کو کس نے بتایا کہ وہاں سب کو جمع ہونا ہے؟ نبیوں کو کس نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ میں تم کو سب کو جمع ہونا ہے؟ سب کے سب وہاں کیسے پہنچ گئے؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے, اور علم غیب سے انہوں نے جان لیا اور وہاں پر پہنچ گئے. ملت اسلامیہ. ایک اور بات
قابل توجہ کہ اچھا سب نبیوں نے نماز پڑھی، صحیح حدیث میں سب نبیوں نے نماز پڑھی، کیا کسی مردے پر نماز ہے؟ کوئی مر جائے تو اس پر نماز ہے؟ میت پر نماز ہے؟ کوئی میت نماز پڑھ سکتی ہے؟ لیکن آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ گویا آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے روح اور جسم کا ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے۔ سب انبیاء کرام زندہ تھے، اس لیے نماز پڑھی۔ ملت اسلامیہ انبیاء کا علم غیب بھی ثابت ہوا اور انبیاء کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوا۔ ملت اسلامیہ بہرحال پھر اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، بہت سارے انبیاء نے خطاب کیا، پھر آقا علیہ السلام کو پھر وہاں سے نور کی سیڑھی لائی گئی، بعض روایت میں براق کی ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر قابل توجہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی قائم، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قبر موسیٰ میں، قبر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، لیکن جیسے ہی مسجد اقصی پہنچے حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہے آقا علیہ السلام سے پہلے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ آقا سے اسپیڈ کیسے چلے گئے، آقا سے پہلے وہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ برادران ملت اسلامیہ جواب سننا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، سیر ہے، مشاہدات کراتے ہوئے براق کی رفتار کے ساتھ تھا۔ نبی براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ذاتی رفتار سے گئے تھے، اس لیے آقا سے پہلے پہنچ گئے۔ براق کی رفتار کم ہے نبوت کی رفتار سے، یہی وجہ ہے کہ پھر جب سدرۃ المنتہا کے آگے آقا علیہ السلام گئے نا، تو حال یہ تھا کہ ہر مسافت کا، ہر پردے کا عالم 500 سال کی مسافت تھی، ایک قدم ڈالتے تھے اور 500 سال کی مسافت طے ہوتی تھی۔ اس وقت آقا علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے، یہاں براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان پر بھی ملاقات، چھٹے آسمان پر بھی ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اور آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ مقام سدرہ آیا، سدرہ پر پہنچے جہاں جبرائیل کی آخری حد تھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک پر کے برابر، بال کے برابر بھی اگر میں اس سے آگے گیا، آقا نے فرمایا چلو جبرائیل، کہاں ایک بال کے برابر ہی آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے سارے پر جل جائیں گے، میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ مولانا روم لکھتے ہیں یہاں پر کہ جبرائیل سے کہا چلو آگے، آگے بڑھو، تو جبرائیل نے کہا کہ اگر ایک بال کے برابر آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر کیونکہ جبرائیل تھے نا، دل تو رکھتے نہیں ہیں، عشق والا معاملہ تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو وہ جو ہے ان کو نفس دیا نہیں گیا ہے، محبتیں دی نہیں ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دل نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ حضرت مولانا روم لکھتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے جناب جبرائیل کی ایک جگہ پر اگر حضرت ابوبکر صدیق ہوتے نا تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً آگے بڑھ جاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نبی نے بلایا ہے تو بچانے والی ذات بھی نبی کی ہے، بچانے والی ذات بھی نبی کی ہے۔ انہیں معلوم ہے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جلانا یہ بھی گوارا کرتے اور آگے بڑھ جاتے نبی کے حکم پر۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے، آقا علیہ السلام اور آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قرآن عظیم نے کہا کہ 70,000 حجابات کو پار کرتے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلّا، ثم دنا فتدلّا، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ کہاں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرآن کہتا ہے اتنا قریب ہوا کہ دو قوس کی طرح، بریکٹ، دو کمان کی یہ حیثیت ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کمان کی حیثیت ہوتی ہے، کمان اس طرح دو قوس ایسے ہوتے ہیں، کہاں دو قوس، فَكَانَ ہو گئے قَابَ قَوْسَيْن، دو قوس کی طرح، دو قوس کی طرح ہو گئے۔ آگے قرآن فرماتا او ادنا، اور قریب ہو گئے، او ادنا، اور قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دائرے کی شکل میں ہو گیا. جب جو کمان ملتے ہیں تو دائرے کی شکل ہوتی ہے نا. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال میں سمجھا دیتا تھوڑا سا. ہم پرکار جو ہے پرکار ہوتا ہے کہ اسے جو دائرہ بناتے ہیں اس سے پہلا جو رہتا ہے نقطہ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایسا گول راؤنڈ بناتے ہیں. جب آپ کو دکھایا نہیں جائے گا کہ کہاں سے شروع کیا تھا وہ نقطہ اور آپ کو گول راؤنڈ بتایا جائے گا تو آپ نقطے کا ایجاد بتا سکتے ہو کہاں سے شروعات کی تھی نقطہ وہ بتا سکتے نہیں بتا سکتے کیونکہ گول راؤنڈ ہو گیا. تو کہا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار ہے. اس کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے. ابھی جو آپ نے قصیدہ معراجیہ سنا, ایک شعر ایسا ہے کہ اگر جس کو سمجھتے نا تو آپ کی زبان خاموش نہیں رہتی. جس طرح سے آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے اس طرح سے نہیں سنتے. یقیناً ہر شعر کے اندر یا تو قرآنی آیتیں ہیں یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہرحال کہاں فکانا آب قوسین و ادنا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قوس کی مثال اس لیے دی ہے, کمان کی مثال اس لیے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب دو قبیلوں کے اندر صلح ہوتی تھی, دو قبیلے ایک دوسرے سے دوستی کا وعدہ کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کا وعدہ کرتے تھے, تو دونوں قبیلے کے سردار پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک کمان سے دو کمان سے ایک تیر چھوڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج سے جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوسین کی مثال دے کر یہ بتا دیا, کمان کی مثال بتا دے کر یہ بتا دیا کہ سن لو جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو نبی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اگر ملت اسلامی اللہ نے بتا دیا فکانا قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کچھ وحی کری تھی. راز و نیاز کی بہت ساری باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی, اتنی باتیں ہوئی راز و نیاز کی, بے شمار باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان. اس کو پردے بہت ساری باتیں ظاہر کی گئی اور کچھ باتیں پردے راز میں بھی رکھی گئی. ایک بات یاد آ رہی ہے, بڑی عبرت انگیز بات ہے, اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے کسی کام سے پوچھو اور فرمایا اے عائشہ مانگ جو کچھ چاہتی ہے, سوال کر, جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام سے جب بھی یہ کہا ہے تو اکثر صحابہ نے جنت کا سوال کیا ہے کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ مالک جنت ہے آقا علیہ السلام. اسی لیے تو سوال کیا نا, مانگا کس سے جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے, مالک نہیں ہو تو اس سے کیسے مانا جائے گا. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام مالک جنت ہے, اس لیے جنت کا سوال. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے والد سے مشورہ کرنے کی, آپ اجازت دیں تو میں والد کے پاس جاؤں گی, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے مشورہ کروں گی. آپ نے کہا جو مانگنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی چیز مانگ لو, اپنے والد سے مشورہ کروں گی اور پھر والد جو کہے گے وہ مانگوں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لو اور پھر میرے پاس آ کر بتانا کیا کہا انہوں نے, کیا چیز مانگی. کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے ابا حضور آج آقا کریم بڑے کریم اور آقا کریم بڑے مجھ پر مہربان ہوئے ہیں, اور کہنے لگے مانگ عائشہ جو چاہتی ہو. سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا مانگوں, آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا کہ میں جو کہوں گا وہ مانگوں. کہا اسی لیے تو آئی ہوں, آپ جو کہو گے وہی مانگو گی. کہا ٹھیک ہے اے عائشہ جاؤ, اے میری بیٹی جاؤ اور جا کر آقا علیہ السلام سے کہنا کہ اے میرے آقا معراج کی رات رب کے قرب خاص میں جو آپ اور رب کے درمیان راز و نصیحت والی باتیں ہوئی تھی, راز و نیاز والی بات ہوئی تھی, اس میں سے کوئی ایک بات بیان کرو. حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنی. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, پیسے چاہیے, دولت, ہم اسی میں رہے گئے بس, ہم کو یہی چاہیے, یہی مانگتے نا, اب یہی مانگتے, میں بھی یہی مانگتا. لیکن ان لوگوں کا انتخاب دیکھیں کیا انتخاب تھا. کہا جو آقا آپ کے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی
کہاں مشورہ ہو گیا، کہا ہو گیا مشورہ، کہا کہا میرے یادگار نے، کہا کہ ابو بکر نے کہا ہے کہ آپ اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی معراج کی شب، اس میں سے ایک بات بیان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنا مسکرا دیے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاید اس بات کے لیے مسکرائے ہوگے کہ یار غار کا انتخاب دیکھو، مانگا بھی تو علم مانگا، مانگا بھی تو علم مانگا۔ آقا مسکرائے اور پھر کہا اے عائشہ سنو، جو میں رب کے قرب خاص میں گیا تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب میں رب کے قرب خاص میں تھا، جب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، اس درمیان میرے اور رب کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی، اس میں سے ایک بات یہ ہوئی، میرے رب نے کہا کہ اے محبوب، اگر آپ کا امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، ذرا غور سے سننا، کہا کہ کسی کے دل کی شکستگی کو دور کر دے گا، کسی کے دل کی تکلیف کو دور کرے گا، کسی کے دکھ کو دور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ راز و نیاز کی بات ہوئی۔ کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی کہا تھا جب بات بتا دینا مجھ سے آ کر بتا دینا، ضرور مجھ سے ضرور کہنا کیا بات ہوئی تھی۔ تب اپنے والد کے پاس پہنچی، کہا حضور آقا سے پوچھ لیا، بات پوچھ لی، کہا کیا کہا کہ قرب خاص میں جو بات ہوئی وہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا، کسی کے دل کی شکستگی کو ختم کر دے گا، کسی دکھ کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے والد محترم، رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے آقا نے کہ کوئی کسی کا دل جوڑ دے گا، بلا حساب و کتاب جنت ملے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بہت سارے لوگوں کا دل جوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دل کی شکستگی دور کر دیتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو دور کرتے ہیں، لہذا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو خوشخبری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جواب غور سے سننا، کہا ہے میری بیٹی، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تم نے پہلا رخ تو دیکھ لیا، وہ رخ یہ ہے کہ کسی کے دل کو جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت عطا کرے گا، لیکن کسی کے دل کو توڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سیدھا جہنم میں نہیں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کہا یہ سوچ کر میں بول رہا ہوں کہ کسی کو ہم نے گالی دی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ زمان پر گالیوں کے سوا کچھ نہیں مسلمانوں کو، ہاتھ سے لڑائی کرنا، زبان سے غیبت کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہی ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہم اپنی ذات سے اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان مت کرو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے بھی نہ، اپنے ہاتھ سے بھی، بالخصوص گالی نہ دو، غیبتیں نہ کرو، برائیاں نہ کرو۔ مسلمانوں، جب برائیاں کرو گے تو کل قیامت کے دن جس کی برائی کی ہے اس کے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں دینا پڑے گی، تو اس دن کیا کرو گے؟ نیکیاں تو ہوگی نہیں، اس لیے غیبتیں مت کرو، گالیاں مت دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو پھر سیدھا جہنم میں نہ چلا جائے گا۔ مسلمانوں، قرآن کے دفعہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، آگے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ آنکھوں نے دیکھا۔ دل نے جب وہ رب کے قرب خاص میں تھے تو دل نے جھٹلایا نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آنکھ نے دیکھا۔ نہیں سمجھتے، میں سمجھا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے فون کیا، میں پہچانتا ہوں اس کو، آپ لوگ نہیں جانتے اس کو۔ میں نے کسی کو کھڑے کیا اور کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پر فلاں شخص کھڑا ہے، اس کو لے کر۔ تو آپ مجھ سے پوچھو گے، سوال کرو گے، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اس کو، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اس کو، میں کیسے پہچانوں گا؟ تو پھر میں اس کا حلیہ بتاؤں گا، ڈسکرپشن بتاؤں گا کہ ایسا ایسا دکھتا ہے، ایسا چہرہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہوگی، ناٹا ہوگا، لمبا ہوگا، موٹا ہوگا، دبلا ہوگا، اس کا سارا حلیہ بیان کروں گا۔ اور پھر جب آپ جاؤ گے وہاں پر اس کو لانے کے لیے، آپ پورا دیکھو گے کہ ہاں جو امام صاحب نے بتایا تھا اس شخص کے اندر ہے وہ باتیں، لیکن دل جھٹلائے گا، کہے گا شاید ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا نہیں اس کو آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کا دل جھٹلائے گا. آپ حلیہ دیکھ کر تو سمجھ جاؤ گے کہ شاید یہی ہے، لیکن دل جھٹلائے گا. وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے دیکھا نہیں. اس کے برخلاف اگر کسی ایسے شخص کو لانے کے لیے بھیج دو جس کو آپ پہچانتے ہو، جس کو آپ دیکھ چکے ہو، تو آپ کا دل جو ہے دیکھنے کے بعد جھٹلائے گا نہیں، اسے فوراً لے آئے گا. قرآن کہتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جب رب کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ دیکھا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نے پہلے 33 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا، اس لیے دل نے جھٹلایا نہیں. دل کی آنکھیں پہلے دیکھ چکی تھی اور آپ نظر کے آپ ماتھے کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ دیکھا. برادر ملت اسلامیہ. اور آخری بات، آگے کچھ آیتیں چھوڑ کر پھر ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ آنکھیں چندیائی اور نہ نظریں ہٹی. قرآن کہتا ہے کیا نگاہ نبوت ہے، ذرا غور کریں. کہاں؟ نہ آنکھیں چندیائی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ نظریں ہٹی. آپ نے دن میں 12 بجے سورج کو دیکھنا ہے. دیکھیے آپ کی آنکھیں چندیائی گی نہیں، آنکھیں بند ہو جائے گی اور نظریں ہٹ جائے گی. جب دنیا کا ایک سورج یہ اس کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہے اور نظریں ہٹ جاتی ہیں. کیوں نہ ہو رب کائنات ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ جناب موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی. کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ سے کہا تھا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا پھر کیا جائے؟ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی تجلی کا عکس اس پر ظاہر کروں گا، تم اس کو دیکھ لو. پھر ہوا یوں ہی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے اس تجلی کے عکس کو دیکھا. کہا ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جیسے ہی اس پہاڑ کو دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ عکس جلوے کے عکس کو دیکھنا تھا اور جناب موسیٰ کا یہ حال تھا. تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو فلما افاقا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، انہوں نے توبہ کی. تو کہاں توبہ کرنے کے بعد آپ کی آنکھ کی روشنی کا یہ عالم ہوا تھا کہ اگر 5 میل دور پر اندھیری رات میں اگر کوئی چمٹی جلتی تھی جناب موسیٰ آنکھ سے دیکھ لیا. مجھے پہلے نہیں دیا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے تجلی کے عکس کو دیکھا تھا، تو یہ حال تھا، روشنی اتنی بڑھ گئی تھی. میرے آقا نے رب کے تجلی کو دیکھا ہے تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا، آنکھوں کی روشنی کا عالم کیا ہوگا. آپ یہاں پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرا وجدان کہتا، میرا یقین کہتا ہے نبی گنبد خضرا سے تمہیں دیکھ بھی رہے، پہچان بھی رہے. ملت اسلامی کا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھوں کا عالم یہ تھا علیہ السلام کی کہ نہ نظریں چندیائی، آنکھیں چندیائی، نہ نظریں ہٹی. نہ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. اللہ کہتے ہیں کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پیدا کر سکتا. پھر آقا علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والترکبات، پاکی اللہ کے لیے، تحیت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے. اتنا کہنا تھا. پھر اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. جیسے ہی اللہ کا سلام نبی کو پہنچا، کہا السلام علیکہ ایھا النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کہا السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم پر سلام ہو. علینا کہا اور پھر کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہے. علینا پہلے کہا، نیک بندوں کا ذکر بعد میں کیا. علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم اور آپ گنہگاروں کو علینا میں پہلے شامل کیا ہے اور بعد میں نیک بندوں کو یاد کیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، دشمن رحمت میں شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا محبت کیجیے. گیس میں جل جائے گی
دنوں کے دن یا رسول اللہ کی کثرت کی ملت اسلامیہ تو علیہ السلام نے جب بھی کسی دنیا والوں کو ترقی ملتی ہے تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. تھوڑا سا عروج کیا مل جائے تو انسان چھوٹے کو بھول جاتا ہے. اس کے بات کرنے کا لہجہ اور اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. چھوٹے لوگوں کو گنتی میں نہیں گنتا. تھوڑی سی دولت کیا جائے, تھوڑا سا سرمایہ کیا جائے, یہ دنیا والوں کا حال ہے. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی ذات ہے, رب کے قرب خاص میں ہے. اس سے بڑھ کر بلندی کسی کو نہیں ملی, اس سے بڑھ کر عروج کسی کو نہیں ملا, اس سے بڑھ کر معراج کسی کی نہیں ہوئی. اور ایسے عالم میں رب کے قرب خاص میں بھی ہمیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. ہم کو نہیں بھولے ہیں مسلمانوں, اور ہم ہیں کہ ان کو بھول چکے ہیں. ہر معاملے میں ہم نے بھلا دیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نہ محبوب کی اطاعت کر رہے ہیں, نہ ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. ہم بھول چکے ہیں مسلمانوں. یہ دور جو ہے آج ہمارے اوپر جو ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے نبی کو بھولا دیا ہے. نبی ہم کو اتنے عروج کے عالم میں بھی نہ بھولے ہیں, اور ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں, اور ہم بھول چکے ہیں. ملت اسلامیہ توبہ کرو, استغفار کرو, اور رجوع کرو اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف. اگر واقعی ترقی چاہتے ہو, واقعی زندگی چاہتے ہو, واقعی آسائش چاہتے ہو, واقعی سکون چاہتے ہو, تو اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں, بغیر اس کے کوئی طریقہ کار نہیں زندگی میں سکون پانے کا. دولت, سرمایہ, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہو ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند لوگ ہمارے سامنے تھے, اور ان کا حال یہ ہوا کہ کوئی ان کا بھروسہ نکال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا ہے. دولت کمانے سے تم یہ سمجھتے ہو کامیاب ہو جاؤ گی. میں نہیں کہتا کہ دولت مت کماؤ, لیکن کامیابی اس کو نہ سمجھو. کامیابی تو صرف ایک چیز میں ہے, کیا الفلاح و کامیابی. اور یہ معراج کا تحفہ ملا ہے ہمیں. معراج کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نماز کی صورت میں. آخری ایک بات پوچھ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, آپ کو چاہتا ہے, آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو کوئی چیز تحفہ دے دے, اور آپ اس تحفے کو اٹھا کر پھینک دو گے, تو کیا وہ آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ کو کسی نے تحفہ دیا اور آپ نے اٹھا کر پھینک دیا اس کو, آپ سے راضی ہوگا؟ آئندہ آپ کو تحفہ دے گا, بات چیت کرے گا؟ یقیناً نہیں, آپ سے ناراض ہوگا. بھلے تحفہ چھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن اس کے تحفے کی تو اپنی جگہ اہمیت تھی. رب کائنات نے آپ کو اور ہم کو نماز کا تحفہ دیا ہے. اگر ہم اس کو پسے پشت ڈالیں گے, پیٹ کے پیچھے پھینک دیں گے, تو پھر اللہ ناراض ہوگا. اور یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ ناراض ہو گیا تو پوری دنیا کو راضی کرتے رہ جاؤ گے, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور پوری دنیا ناراض ہو جائے گی, رب راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی باتیں میں نے کہی اس میں کبھی کوئی غلطی خامیاں ہو گئی ہو, مولا اسے معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.